تو دین کے تعلق سے کوئی اچھی بات بتاتا ہے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ آیت الکرسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پاور رکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر رات کو پڑھ لے تو رات بھر شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، کہا کہ اللہ کے رسول، شیطان نے آیت الکرسی کی فضیلت کے تعلق سے یہ بات کہی ہے، یہ بات صحیح ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اگرچہ جھوٹا ہے لیکن وہ اپنی اس بات میں سچا ہے۔ سچ مچ آیت الکرسی کی وہی فضیلت ہے کہ اگر کوئی آدمی رات میں آیت الکرسی کی تلاوت کر لے تو رات بھر کوئی شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا اور شیطان سے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اور کسی کو اگر سرکش شیطان نے پکڑ رکھا ہے اور اسے تکلیف پہنچا رہا ہے، اگر آیت الکرسی کا عمل آدمی کے پاس ہے اور صدق دل کے ساتھ اگر کوئی آدمی آیت الکرسی کی تلاوت کر کے اس آدمی کو اوپر دم کر کے شیطان بھاگ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر پاور کیوں رکھا ہے؟ وہ در حقیقت توحید کا پاور ہے۔ اس لیے کہ شیطان کو سب سے زیادہ چڑ اگر کسی چیز سے ہے توحید سے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ ایک اللہ کے ماننے والے بنے، توحید کے ماننے والے بنے، موحد بنے۔ شیطان کو یہ قطعاً پسند نہیں ہے، لہذا اس کی تمام تر کوشش یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے انسان کو مشرک بنا دے، اس کی زندگی میں شرک کو لے آئے اور دانستہ نہ یا نادانستہ طور پر اسے شرک کی گندگی میں اور شرک کی غلاظت میں ڈھکیل دے گئے۔ توحید سے شیطان کو بہت چڑ ہے، اور چونکہ اسی پاور کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے، اور چونکہ شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے توحید کے بیان سے، لہذا چونکہ اس آیت کریمہ کے اندر توحید کا ایک تفصیلی بیان ہے، اس کو سننے کے بعد شیطان تو وہاں رک ہی نہیں سکتا۔ لہذا اگر کسی کو سرکش شیطان لگا ہوا ہو اور یہ آیت الکرسی وہاں پڑھ دی جائے تو شیطان وہاں ٹھہر نہیں سکتا، بھاگ ہی جائے گا۔ یہ تھا اس آیت کریمہ کے تعلق سے ایک ہلکا سا مبحث اور اس پر ایک سرسری نظر۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کی طرف اب بلا کسی تمہید کے ہم آ رہے ہیں۔ اگر اس آیت کریمہ میں آپ غور کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کل 10 جملے ہیں۔ اس پوری آیت کے اندر 10 جملے ہیں، یعنی یہ آیت کریمہ 10 جملوں پر مشتمل ہے، اور اس کا پہلا جملہ دعویٰ ہے اور بقیہ کے 9 جملے اسی دعوے کی دلیل ہیں۔ نہیں سمجھے؟ یہ پوری کی پوری آیت 10 جملوں پر مشتمل ہے، یعنی اس آیت کریمہ میں 10 جملے ہیں، اور پہلا جملہ دعویٰ ہے اور بقیہ کے 9 جملے اسی دعوے کی دلیل ہیں۔ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں۔ کتاب التوحید کی ایک شرح کی گئی ہے، فتح المجید، اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ الالہ یہ معنی میں المعلوہ کے ہے، اور المعلوہ کہتے ہیں الذی یستحق العبادہ، کہ الہ کہتے ہیں جو حقیقت میں عبادت کا مستحق ہو۔ تو الہ کا مطلب یہ ہوا جو حقیقت میں عبادت کا مستحق ہو۔ اب ترجمہ کیا ہوا؟ اللہ ہی حقیقت میں عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ یہ دعویٰ ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی عبادت کا مستحق ہے۔ عبادتیں کئی قسم کی ہیں۔ سجدہ عبادت ہے، لہذا اللہ ہی سجدے کا مستحق ہے۔ رکوع عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی مستحق ہے رکوع کا۔ نظر و نیاز عبادت ہے، لہذا نظر و نیاز صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی تبارک و تعالی اس کا مستحق ہے۔ تو جتنی بھی عبادتیں ہیں تمام عبادات کا مستحق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ دعویٰ ہے۔ دعویٰ سمجھ میں آ گیا کہ تمام عبادات کا مستحق اللہ ہی ہے،
سجدہ اسی کے لیے ہے، رکوع اسی کے لیے ہے، نظر و نیاز اسی کے لیے ہے، اور اسی کے راستے میں خرچ کرنا ہی اصل ہے، اور اسی کا راستہ اس لائق ہے کہ اس میں خرچ کیا جائے۔ تمام عبادتوں کا مستحق وہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق کیوں نہیں ہے؟ اس کا پہلا جواب میں نے بتایا نہیں کہ پہلا جملہ دعویٰ ہے اور بقیہ کے 9 جملے اسی دعوے کی دلیل ہیں۔ اللہ ہی تمام عبادات کا مستحق، سجدہ اسی کے لیے، رکوع اسی کے لیے، نظر و نیاز اسی کے لیے، مدد اسی سے مانگی جائے، مشکل کشا اسی کو سمجھا جائے، حاجت روا اسی کو سمجھا جائے، بیٹا بیٹی اسی سے مانگا جائے، مصیبت میں اسی کو پکارا جائے، تکلیف میں اسی کو پکارا جائے۔ کیوں؟ دوسرے کو کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ دوسرا ان تمام عبادات کے لائق کیوں نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ زندہ ہے، الحی، یہ دلیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مر گئے وہ عبادت کے مستحق نہیں ہے، یہ دلیل ہے۔ الحی، جو زندہ ہے وہی عبادت کا مستحق ہے، اور جو مر گیا نہ اس کے لیے سجدہ ہے، نہ اس کے لیے رکوع ہے، نہ اس کے لیے نظر و نیاز ہے، نہ اس سے مدد مانگی جا سکتی ہے، نہ اسے مشکل کشا سمجھا جا سکتا ہے، نہ اسے حاجت روا مانا جا سکتا ہے، اور نہ اسے مصیبتوں میں پکارا جا سکتا ہے۔ زندہ ہے وہ، اس دعوے کی دلیل ہے۔ قرآن حکیم کی آیات پر اگر غور کر لیا جائے تو مزید ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں، سارے سوالات کی ضرورت تو یہی، تو وہ زندہ ہے۔ اچھا، آپ ایک سوال کر سکتے ہیں اسی مقام پر، زندہ تو ہم بھی ہیں، زندہ تو ہم بھی ہیں، لہذا ہم سے کیوں نہیں مدد مانگی جا سکتی؟ جواب دیا گیا صرف زندہ نہیں ہے، وہ الحی ہے، حیون مانے زندہ، وہ الحی ہے۔ کیا مطلب؟ حقیقی حیات سے متصف۔ اور ہم کیسے زندہ ہیں؟ ہم حقیقی حیات سے متصف نہیں ہے، ہماری حیات دائمی ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور ہماری حیات تو حیات عارضی ہے، اس حیات کا کیا ہے؟ لہذا جو حیات عارضی سے متصف ہو وہ قطعاً عبادت کا مستحق نہیں ہے، نہ تو وہ سجدے کا مستحق ہے، نہ وہ تو رکوع کا مستحق ہے، اور نہ تو اسے مشکل کشا ہی تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے الحی کا معنی۔ ٹرین دیکھا ہے؟ ٹرین، اس میں ایک انجن لگا ہوتا ہے آگے، اور تمام کے تمام ڈبے اسی انجن سے جڑے رہتے ہیں۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ انجن کی حرکت اصلی ہے یا ڈبوں کی؟ انجن کی حرکت اصلیہ ہے۔ منطقی ذہن رکھنے والے اس پوائنٹ کی طرف آ جائیں۔ انجن کی حرکت اصلیہ اور ڈبوں کی حرکت طبعیہ، سے طبعیہ، اسی کے تابع ہے۔ اگر انجن رک جائے تو ڈبے رک جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انجن کی حرکت اصلیہ سے متصف ہے، بقیہ ڈبے اسی حرکت کے تابع ہیں، ان کے اندر حرکت نہیں ہے۔ یہی مثال ہے ہماری حیات کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات کی۔ وہ حیات حقیقی سے متصف ہے، اور ہم جو زندہ ہے اسی کی دی ہوئی حیات سے ہے۔ جیسے کہ ڈبہ جڑ جائے انجن سے تو ڈبہ جب تک اسی وقت تک چلے گا جب تک انجن چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی حیات سے متصف ہے۔ ہم کو جو حیات ملی ہے وہ حیات عارضی، حیات طبعی ہے، بعد میں ملی ہے ہمیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حیات اور موت کو بنیاد بنا کر کے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے۔ آیات قرآن ملاحظہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز ولا تزر وازرة وزر اخرى وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة ومن تزکا فإنما يتزکا لنفسه وإلیہ المصیر وما يستوی الأعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوی الأحیاء ولا الأموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ آیات رکوع سے شروع ہو رہی ہیں، وہیں سے شروع ہو رہا ہے رکوع کہ اے دنیا کے تمام انسانوں، یا ایھا الناس، اس ناس میں نبی بھی داخل ہیں، رسول بھی داخل ہیں، اولیاء بھی داخل ہیں، اور
مرشدین بھی داخل ہیں، سارے کے سارے لوگ داخل ہیں، اور سب کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے تم سب کے سب محتاج ہو، فقراء الی اللہ، سب کے سب محتاج